وقت کے ساتھ ابتدائی لوگ اوزار بنانے میں زیادہ ہنرمند ہوتے گئے۔ انہوں نے چھوٹے اور تیز اوزار تیار کیے، جیسے مچھلی کے کانٹوں اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی سوئیاں۔ وہ جال اور ٹوکریاں بنانے اور کپڑوں کی کھالیں سلائی کرنے کے لیے سوئیاں استعمال کرتے تھے۔ آخری برفانی دور کے خاتمے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے انسانی استعمال کے لیے جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا اور پودے اگانا شروع کیے۔ جانور گوشت، دودھ اور اون مہیا کرنے کے ساتھ سامان لے جانے اور بیل گاڑی وغیرہ کھینچنے کے بھی کام آتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے کھانا اگانے کا طریقہ بھی سیکھا۔ پہلی بار لوگ اناج اور سبزیاں اگانے کے لیے ایک جگہ رہنے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ شکار اور اجتماع کی جگہ کھیتی باڑی نے لے لی۔ لوگوں کے رہنے کے انداز میں اس تبدیلی نے نئے پتھر کے دور یعنی نیولتھک ایج کا آغاز کیا، جو تقریباً 8000 قبل مسیح سے شروع ہوا تھا اور تقریباً 4000 قبل مسیح تک جاری رہا۔ ہسٹورین نے نئے پتھر کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کو کاشتکاری کا انقلاب کہا ہے۔ کچھ ہسٹورین کاشتکاری کے انقلاب کو انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے ایک ہی وقت میں فصلوں کو اگانے کا طریقہ دریافت کیا۔ ایشیا میں لوگ گندم، جو، چاول، سویابین اور جوار نامی فصل اگاتے تھے۔ میکسیکو میں کسانوں نے مکئی، آلو اور کدو نما فصل اگائے۔ افریقہ میں وہ باجرا اور جوار نامی اناج اگاتے تھے۔ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ایک جگہ آباد ہونے لگے۔ چرواہے کھانا بدوش رہے اور اپنے جانوروں کو جہاں بھی چرنے کی جگہ مل سکے وہاں لے گئے۔ تاہم کسانوں کو پودوں کو پانی دینے، بھوکے جانوروں کو دور دھکیلنے اور اپنی فصلیں کاٹنے کے لیے کھیتوں کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ وہ گاؤں میں رہنے لگے جہاں انہوں نے مستقل گھر بنائے۔ نئے پتھر کے دور کے دوران یورپ، ہندوستان، مصر، چین اور میکسیکو میں گاؤں بننے لگے۔ قدیم ترین معروف کمیونٹیز مشرق وسطی میں پائی گئی ہیں۔ قدیم ترین میں سے ایک جیریکو مغربی کنارے میں فلسطین اور اردن کے درمیان ہے۔ یہ شہر تقریباً 8000 قبل مسیح کا ہے۔ موجودہ ترکی میں ایک اور معروف نئے پتھر کے دور کی کمیونٹی چاتال ہویوک ہے۔ اس کا بہت کم حصہ باقی ہے، لیکن یہ مقام یونیسکو کے عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ تقریباً 6700 قبل مسیح سے 5700 قبل مسیح کے درمیان 6000 لوگوں کا گھر تھا۔ وہ مٹی کے اینٹوں کے سادہ گھروں میں رہتے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوتے تھے اور دیواروں کو اندر سے پینٹنگز سے سجایا گیا تھا۔ انہوں نے دوسری عمارتوں کو عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کیا۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ لوگ شکار کرتے، بھیڑیں اور بکریاں پالتے اور قریبی دلدل سے مچھلی اور پرندوں کے انڈے کھاتے۔ آباد زندگی کی طرف تبدیلی نے نئے پتھر کے دور کے لوگوں کو پہلے سے کہیں زیادہ تحفظ فراہم کیا۔ مستقل خوراک کی فراہمی کے ساتھ آبادی بھی بڑھتی گئی۔ بڑی آبادی کے ساتھ بڑی فصل پیدا کرنے کے لیے مزدور بھی زیادہ تھے۔ چونکہ دیہاتی کھانے کے لیے اپنی ضروریات سے کہیں زیادہ اگایا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی اضافی خوراک کی تجارت کرنا شروع کی۔ وہ اپنی برادریوں کے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے، اور انہوں نے کئی کاموں میں مہارت حاصل کی یا مختلف قسم کی اسکلز کی مشق کرنا شروع کیا۔ کیونکہ کھیتی باڑی کے لیے ہر کسی کی ضرورت نہیں تھی، تو کچھ لوگوں کے پاس دوسری قسم کی مہارتیں سیکھنے کا بھی وقت تھا۔ وہ اپنے اناج اور دیگر کھانے کو ذخیرہ کرنے کے لیے مٹی سے برتن بناتے تھے۔ وہ چٹائیاں بنانے اور کپڑا بننے کے لیے پودوں کے ریشوں کو استعمال کرنے لگے۔ یہ دستکار کسانوں کی طرح تجارت میں بھی حصہ لینے لگے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بدلے ان چیزوں کو بدل دیا جو ان کے پاس نہیں تھے۔ نئے پتھر کے زمانے کے آخر تک لوگ ترقی کرتے رہے۔ اوزار بنانے والوں نے کاشتکاری کے بہتر اوزار بنائے، جیسے اناج کاٹنے کے لیے درانتی۔ کچھ جگہوں پر لوگ دھاتوں سے کام کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے تانبے کا استعمال کیا۔ انہوں نے تانبے کو پگھلانے کے لیے پتھروں کو گرم کیا اور پھر اسے اوزاروں اور ہتھیاروں کے سانچوں میں ڈالا۔ 4000 قبل مسیح کے بعد مغربی ایشیا کے کاریگروں نے تانبے اور ٹن کو ملا کر کانسی بنایا۔ کانسی تانبے سے زیادہ سخت اور دیر پا تھا۔ 3000 اور 1200 قبل مسیح کے درمیان بڑے پیمانے پر استعمال ہوا، اور اس دور کو کانسی کا دور کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔